عامر ضیاء صاحب، ایک تو آپ اس کا جواب ضرور دے سکتے ہیں if you want to comment، جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم قرآن شریف کی بے حرمتی پہ جائز طور پہ صلاح احتجاج ہے، لیکن جو ملک قرآن شریف کے نام پہ، اسلام کے نام پہ قائم ہوا، وہاں پہ انصاف کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ خواہ وہ کورٹس کو آپ دیکھ لیں، ابھی بھی میں سپریم کورٹ کا دیکھ رہا تھا کہ کتنے ہزاروں کیس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی نظر کرم کے مستحق ہیں، اور جہاں پہ رات کو اپلیکیشن آتی ہے وہاں پہ صبح جس کا کوئی تعلق عام آدمی کے ریلیف سے نہیں ہے وہ وہاں لگ جاتی ہے ٹھک کر کے۔ جس طرح کی قانون سازیاں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر، ابھی اس گورنمنٹ کے اندر پرسن اسپیسیفک کر کے، اور جس طرح کی باعث طریقے سے ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کا آپ جواب دینا چاہے ضرور دیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنا یہ حکومت جو ہے یہ اس وقت ڈھول بجا رہی ہے کہ جی اس کے خوشخبریوں کے کہ جی آئی میں بیل آؤٹ کر دیا شہباز شریف صاحب نے، کیا شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس ایسی ہے 1.5 سال کی کہ کمنگ الیکشنز کے اندر پی ایم ایل این سادہ اکثریت بھی لے پائے گی ریگارڈلیس آف دیٹ کہ پرائم منسٹر ان کا کوئی بھی بنے یا نہ بنے، کوئی بھی امیدوار ہو؟ عامر صاحب۔ اچھا کامران صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اب آپ نے 2-3 چیزیں سامنے رکھی ہیں، میں چاہوں گا آئی ایم ایف پہ میں ذرا تفصیل سے بات کروں، لیکن سب سے پہلے یقیناً جس طرح ہر پاکستانی کہتے ہیں نا کہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، دکھی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی پہ، وہ ظاہر ہم بھی ہیں، اور میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یا جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہماری اپنی کمزوریوں سے اور ہماری اپنی تقسیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بے شک وہاں پہ وہ کہہ سکتے ہیں جی سویڈن والے کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے اور ایک فرد نے یہ جاہلانہ حرکت کی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ مسلمان ممالک صحیح طرح سے لابنگ کریں، اپنے پریشر کو، اپنی طاقت کو استعمال کریں، جنونیوں کی طرح نہیں، بہت ہی منطقی انداز میں، لاجیکلی، ٹھنڈے دل و دماغ سے، تو یقیناً ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو پرووک کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی بھی وہاں پہ جاہل اٹھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی توہین آمیز بات کر دے یا ہماری کسی مقدس چیز کو، اور صرف ہماری نہیں، دنیا کی کسی بھی مذہب کی مقدس چیز کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اچھا پھر بڑا دلچسپ بات ہے آئی ایم ایف کی طرف۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ آئی ایم ایف کے اوپر کہتے ہیں نا خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، بالکل درست بات ہے، مچانے بھی چاہیے ان لوگوں کو۔ اس کی وجہ میں یوں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 8 ماہ سے یہ حکومت کوشش کر رہی تھی کہ 9th ریویو ہو جائے، لیکن وہ 9th ریویو ہو کے نہیں جا رہا تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے 7th اور 8th ریویو کروایا تھا، جس کے بدلے ہمیں 1.1 بلین مل گئے تھے، لیکن جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے انہوں نے جو آئی ایم ایف سے ہم لوگوں نے شیورٹیز دی تھی پاکستان نے، ان سے انحراف کیا تھا، اور اس میں جو میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ بد اعتمادی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آئی ایم ایف کے لوگ اسحاق ڈار صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اس ملک کے وزیر اعظم کو، شہباز شریف صاحب کو، آرمی چیف کو، ہمارے انسٹیٹیوشن کو، فوج کو اس معاملے میں کودنا پڑا، ورنہ آپ ایک طرح سے دیکھیں کہ ڈاؤن گریڈ ہوئے جو کام ایک زمانے میں ہمارا فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کیا کرتا تھا، وہ آج کون کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو جو ہے کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ایک طرح سے اسحاق ڈار صاحب کی ناکامی ہے۔ پھر یہ بھی ان کو حساب دینا چاہیے کہ آپ نے 8 ماہ میں جو آپ نے اقدامات نہیں کیے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا کہ مہنگائی 40% گئی، آپ کا ڈالر جو ہے وہ $300 تک چلا گیا۔ اگر آپ بر وقت اقدامات کرتے تو پھر ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عامر صاحب آپ کے خیال میں نیٹ شیل میں آئی ایم ایف کی ڈیل کچھ بھی یہ قاعدہ لے لی ہے، اس کے ساتھ وہ قباحتیں بھی تو آ رہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، تو اگر الیکشن اس سال ہوتا ہے تو یہ پرفارمنس کافی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ یہ سادہ اکثریت بھی مل جائے پی ایم ایل این کو یا نہیں، یا مل سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں تو انہوں نے عمل درآمد کر دیا، 215 ارب کے ٹیکسز لگا دیے، بیلٹ ٹائٹننگ 85 بلین کی کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایک اور قیامت آنی ہے ہمارے اوپر۔ اچھا انٹرسٹ ریٹ آپ نے دیکھا 22% ہو گئے، ہمارا کاروبار کرنا ہم لوگ کمپیٹیبل رہے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کیونکہ آبویسلی بزنس مین جب بزنس مین بینک سے پیسہ لیتا ہے، جب انٹرسٹ ریٹ 22 پہ چلا جائے گا تو وہ پیسہ کہاں سے لے گا؟ فیزیبلی پھر قائبر بھی لگنا ہے اس پہ 3%، تو پھر یہ تو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے نا، پھر اوپر جا کے 26-27 پہ مل رہا ہوگا، ہاں وہی قائبر بھی لگے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم بزنس نہیں کر سکتے، بالکل ہاں ٹھیک ہے، بالکل چھوڑ دیں آپ۔ اچھا اس کے بعد ابھی ہمارے اوپر جو قیامت آنی ہے، گیس کے اور بجلی کے بل ہمارے بڑھنے ہیں۔ اچھا یہ آئی ایم ایف پروگرام بڑا منفرد ہے، ہمیشہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام اس وقت ملا جب نئی گورنمنٹ آتی تھی، یہاں پر اس گورنمنٹ کو ملا ہے جو جانے والی ہے، تو یہ آئی ایم ایف پروگرام 9 ماہ کا 3 گورنمنٹس دیکھیں گی کامران صاحب۔ ایک تو یہ حکومت پہلا 1.1 بلین کی ٹرانچ لے گی، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے سپٹمبر میں ریویو کرے گی، اس کو $1.1 بلین ملے گا، پھر ہماری جو نئی گورنمنٹ آئے گی الیکٹڈ، اگر الیکشن ہوتے ہیں
تو وہ ڈیل کری ہوگی. تو بڑا منفرد پروگرام ہے یہ ہمارا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ سر. اور یہ جو معجزہ سرزد ہوا ہے جی یہ جو معجزہ یہ سرزد ہوا معجزہ ہے تھا ایک طرح کا جو سرزد ہوا ہے, لیکن کریڈٹ جو ہے وہ ڈار صاحب کو نہیں جاتا, اور ہمیں مزید مشکلات کے لیے تیار ہونا چاہیے. کمر کس لیں ہم لوگ. یہ لوگوں کو بار بار باور کرانا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم بہت بڑا ایک ریلیف کہہ رہے ہیں وہ بھائی وہ غلامی کا چارٹر ہے, وہ قرضہ در قرضہ پھر سود در سود, اس کے اندر ہم جا رہے ہیں, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ کو میں لوگوں کی رائے بھی سنواتا ہوں. مجھے کہنے دیں. جی عامر ضیاء صاحب. جی میں ایک جملہ اگر اجازت دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمراں اشرافیہ کی مجموعی یہ ناکامی ہے کہ ہم لوگ اس حال کو پہنچ گئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں قومیں, آپ کے پاس جو ریسورسز ہم نکل سکتے ہیں, لیکن ان کی نالائقیاں جو ہیں, یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہو رہی, میں حکمراں اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ہمیں اس حال کو پہنچایا. جی